السلام علیکم. تو آج پارٹ 4 ہے سی ایس ایس کے کورس کا، جو کہ سوڈو کلاس سلیکٹرز کے بارے میں ہے. ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے، ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. تو جو پچھلا پارٹ تھا اس میں ہم نے سمپل سلیکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا، 4 سلیکٹرز، لیکن اس پارٹ میں ہم سوڈو کلاس سلیکٹرز کے بارے میں پڑھیں گے. ان دونوں سلیکٹرز کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی سلیکٹرز ہیں، لیکن یہ جو 2 سلیکٹرز ہیں، سمپل سلیکٹر اور جو سوڈو کلاس سلیکٹرز ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ سلیکٹرز ہیں. یہ جو ہے ہم ایکسٹرنل اور انٹرنل سی ایس ایس میں یوز کریں گے تاکہ ہم ایک ویب سائٹ کو صحیح طریقے سے سٹائل کر سکے، اس پر جو ہے سٹائلنگ کو اپلائی کر سکے. تو یہ جو سلیکٹرز ہے، سمپل سلیکٹر اور سوڈو کلاس سلیکٹر، یہ جو ہے ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں ایک ویب سائٹ کو بنانے کے لیے. تو یہ سلیکٹر جو ہے ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ اور بھی سلیکٹرز ہے، لیکن وہ جو سلیکٹرز ہے کمبینیٹر سلیکٹرز ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے ہم بعد میں اگر موقع ملا تو پڑھیں گے، لیکن یہ جو موسٹ امپورٹنٹ سلیکٹرز ہے جیسے سمپل سلیکٹرز ہو گئے، اسی طرح سوڈو کلاس سلیکٹرز ہوں گے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے. تو آج ہم پڑھیں گے سوڈو کلاس سلیکٹرز کے بارے میں. تو سوڈو کلاس سلیکٹرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ The pseudo class selector in CSS is used to define the special state or behavior of an HTML element. یعنی سوڈو کلاس سلیکٹر جو ہے ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم ایک اسپیشل اسٹیٹ یا بیہیویئر کو ڈیفائن کریں ایک HTML کی ایلیمنٹ کو. It allows you to apply styles to elements based on their status, position or user interaction without adding extra classes or IDs in the HTML. یعنی فار ایگزامپل یہ جو ہے ایک بٹن ہے، ایک بٹن کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس پر میں کلک کر دیتا ہوں تو اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو جائے ایک دوسرے کلر کے ساتھ. تو جب وہ اس پر میں کلک کر دیتا ہوں تو وہ جو کلر جو چینج ہو چکا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ وہ جو ہے سوڈو کلاس سلیکٹرز کی وجہ سے ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ سوڈو کلاس سلیکٹر کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا گیٹ کیا ہوگا. اس کو ہم آگے جو ہے دیکھیں گے کہ سوڈو کلاس سلیکٹرز ہم کس لیے یوز کرتے ہیں. اس کا جو ایگزامپل ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا. تو سوڈو کلاسز بگین وتھ اے کالن، یعنی کالن کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے سٹارٹ ہوگا. یہاں پر ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل جیسے کہ میں پی ٹیگ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے کالن کا استعمال کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ لوگوں نے فار ایگزامپل ہاور کا جو کی ورڈ ہے وہ استعمال کرنا ہوگا. یہ جو ہے سوڈو کلاس سلیکٹرز میں آتا ہے. تو یہ جو ہے ہم نے یوز کر لیا. اور جو ہے ٹیگ اور جو کی ورڈ ہے، پری ڈیفائن ورڈ ہے، اس کے درمیان آپ لوگوں نے جو کالن ہے یہ جو ہے کمپلسری لگانا ہوگا. فالوڈ بائی دا نیم آف دا اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ جو ہے ہمارے پاس ہاور آ گیا. یہ جو ہے ہمارے پاس ایک اسٹیٹ ہے ہاور، سچ از ہاور بھی ایک اسٹیٹ ہے. اسی طرح فوکس بھی ایک ہمارے پاس اسٹیٹ ہے. دیز سلیکٹرز آر اسپیشلی یوزفل فار انٹریکٹیو styling like changing the appearance of a button when clicked or highlighting the first item in a list. یعنی یہ جو ہے ہمیں اسپیشلی یوزفل فار انٹریکٹنگ اسٹائل، یعنی اسٹائلنگ پرووائڈ کرتا ہے. ہور جو ہو گئے، اسی طرح فوکس ہو گئے، اسی طرح ایکٹیو جو ہو گیا، یہ جو ہے ہمیں جو ہے اسپیشل اسٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایک اسٹائلنگ پرووائڈ کرتا ہے جس سے جو ہے ایک ویب سائٹ انٹریکٹیو یا رسپانسیو نظر آئے. تو امید کرتا ہوں کہ سوڈو کلاس سلیکٹر کو آپ لوگوں نے گیٹ کیا ہوگا. دے میک سی ایس ایس مور ڈائنامک اینڈ رسپانسیو. ڈائنامک بناتا ہے، جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈائنامک بناتا ہے اور رسپانسیو بناتا ہے سی ایس ایس کی مدد سے. جو ہے وہ انٹریکٹیو بھی ہو جاتا ہے اور یوزر فرینڈلی بھی ہو جاتا ہے. اور دا اسٹرکچر آف دا ڈاکومنٹ وداؤٹ نیڈنگ ٹو موڈیفائی دا HTML اسٹرکچر اٹسیلف. یعنی سی ایس ایس میں ہم جو ہے اسٹائلنگ کو لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم HTML کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو تب جو ہے یہ جو اسٹائلنگ ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو جائے گا اور ان ایلیمنٹس پر جو ہے اپلائی ہو جائے گا جو HTML کے ایلیمنٹس ہوں گے. تو یہاں پر کچھ ایگزامپل لکھے ہیں میں نے سوڈو کلاس کی. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، a pseudo class is used to define a special state of an element. یعنی ایک ایلیمنٹ کا ایک اسپیشل اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر کچھ ایگزامپل میں نے لکھے ہیں، جیسے فار ایگزامپل style an element when a user moves the mouse over it.
یعنی فار ایگزامپل یہ جو ہے فار ایگزامپل ایک بٹن ہے، یہ جو ہے ایک بٹن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس کے اوپر میں ماؤس کا جو کرسر ہے وہ لے کر آؤں تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے. تو فار ایگزامپل میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو جائے. تو جب اس پر میں کرسر کو اوپر لا دیتا ہوں تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا ریڈ. تو یہ جو ہے ہمارے پاس ہاور میں آ گیا، ہاور جو سوڈو کلاس ہے اس میں آ گیا. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک سٹائلنگ ہے. اس کے بعد جو ہے اسٹائل visited and unvisited links differently، یعنی جب فار ایگزامپل ایک لنک ہے ہمارے پاس اور جب ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں، ایک جو لنک ہے وہ وزٹ کر دیتے ہیں، تو جب ہم اس کے جو ہے واپس آ جائے تو وہ جو ہے لنک جو ہوگا وہ ہمیں شو کرے گا کہ یہ جو لنک ہے یہ وزٹڈ ہو چکا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس ایگزامپل کو بھی آپ لوگوں نے گیٹ کیا ہوگا. جو تھرڈ ایگزامپل ہے وہ ہے اسٹائل ان ایلیمنٹ وین اٹ گیٹس فوکس، یعنی فار ایگزامپل یہاں پر ایک فیلڈ ہے ہمارے پاس فار ایگزامپل، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس پر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے اسٹیٹ کو چینج کر دے. تو فار ایگزامپل یہ ایک فیلڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس پر میں ماؤس کا کلک کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے اسٹیٹ کو چینج کر دے اور اس کا جو بارڈر ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے. فار ایگزامپل ٹو وائٹ، یہاں پر جو ہے یلو ہے تو اس کا جو اسٹیٹ ہے جب اس پر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ جو اسٹیٹ جو ہے اس کا جو بارڈر ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا وائٹ کے ساتھ. تو یہ جو ہے ہمارے پاس فوکس میں آ گیا. اسٹائل والیڈ انوالیڈ ریکوائرڈ آپشنل فارم ایلیمنٹس، یعنی جو ہے فارمز میں جو ہے یہ اسٹائلنگ ہم یوز کرتے ہیں سی ایس ایس میں. تو امید کرتا ہوں کہ سوڈو کلاس کو آپ لوگ نے گیٹ کیا ہوگا. تو یہاں پر جو ہمارے پاس پہلا جو اسٹیٹ ہے سوڈو کلاس کا وہ ہے hover pseudo class applies when a user places their mouse pointer over an element such as a button, link or an image. یعنی فار ایگزامپل یہاں پر ایک بٹن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس کے اوپر میں کرسر لے کر آؤں تو اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو جائے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ڈارک بلو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ماؤس کرسر ہے وہ میں جب لے کر آؤں تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے وائٹ کے ساتھ. تو جب میں اس پر جو ماؤس ہے وہ لے کر آؤں تو اس کا جو اسٹیٹ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا، وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا وائٹ کلر کے ساتھ. اس کو جو ہے میں نے ایک ایگزامپل جو ہے کے طور پر ایک ویب سائٹ بنایا ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو میں ہاور جو ہے اس کا ایگزامپل بھی میں دکھا دوں گا کہ ہاور کیا ہے، اسی طرح فوکس کیا ہے، اسی طرح جو ایکٹیو ہے وہ کیا کام کرتا ہے. تو آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. اسی طرح فار ایگزامپل when you move your mouse over a button you might want it to change color or display a shadow. یعنی فار ایگزامپل یہاں پر اس بٹن پہ میں جو ہوں ماؤس کو لے کر آؤں، اس کے اوپر لے کر آؤں تو یہ جو ہے یا جو بارڈر کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے یا جو ہے شیڈو شو ہو جائے. تو یہ جو ہے ہاور کر دیتا ہے. تو یہاں پر ایک ایگزامپل میں نے لکھ دیا ہے، جیسے فار ایگزامپل HTML کی فائل میں نے یہ لکھ دیا، جیسے اے کا ٹیگ یوز کر لیا، اس کے بعد جو ہے href کا ایٹریبیوٹ یوز کر لیا، اس کے بعد جو ہے یہاں پر کنٹینٹ میں نے لکھ دیا، اور سی ایس ایس کے فائل میں جو ہے ہم نے ایکسٹرنل سی ایس ایس کو یوز کر لیا. یہاں پر جو ہے ٹیگ کا نام لکھ دیا ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا. اور ٹیگ اور جو ہمارے پاس کی ورڈ ہوتا ہے اس کے درمیان آپ لوگوں نے جو ہے کالن کا لگانا، کالن کا لکھنا بہت ہی کمپلسری ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے کرلی بریسز کے درمیان آپ لوگوں نے پراپرٹی اور ویلیو دے دیے. اس کے بعد یہاں پر ایک اور پراپرٹی اور ویلیو دے دیا. تو جب فار ایگزامپل اس ہاور اس کنٹینٹ پر جب میں ماؤس کو لے کر آؤں تو اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اور جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی انڈر لائن ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ ہاور کا آپ لوگوں نے گیٹ کیا ہوگا. اس کو ہم جو ہے آگے جو ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے اس میں آپ لوگوں کو ڈسپلے کر دوں گا کہ ہاور کا ورک کیا ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا جو اسٹیٹ ہے وہ ہے فوکس سوڈو class. Focus pseudo class is used when an element gains focus, usually through a mouse clicked or by navigating with the keyboard like pressing the tab key. یعنی فار ایگزامپل یہاں پر ایک ہمارے پاس فیلڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس فیلڈ پر میں کلک کر دوں تو اس کا جو بارڈر ہے وہ بولڈ ہو جائے. تو فار ایگزامپل اسی طرح میں کرنا چاہتا ہوں، تو جب میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ جو بارڈر ہے یہ جو ہے بولڈ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ہمارے پاس کس میں آتا ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس فوکس میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ فوکس ہے. اس کے بعد جو ہے دس از اسپیشلی یوزفل فار فارم ایلیمنٹس لائک ٹیکسٹ فیلڈز ویئر یو مائٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ دا
फील्ड बाय चेंजिंग इट्स बॉर्डर, वही बात आ गई जो कि यहाँ पर मैंने की। और बैकग्राउंड कलर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कि जब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो जाए। वंस द यूज़र सेलेक्ट्स इट, यानी जब यूज़र इस पर क्लिक कर देता है या सेलेक्ट कर देता है। इट इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी एंड हेल्प्स यूज़र सी वेयर दे आर टाइपिंग, यानी ये जो है हमें दिखा देता है कि यूज़र कहाँ पर टाइपिंग कर रहा है, कहाँ पर कुछ लिख रहा है, यानी जो है एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर कर देता है। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल है कि HTML की फाइल में आप लोगों ने जो है इनपुट टाइप लिखना होगा, यहाँ पर जो है एक फील्ड बनाना होगा, प्लेस होल्डर जो है वो क्लिक टू फोकस होगा। और CSS की फाइल में आप लोगों ने जो है एक्सटर्नल CSS यूज़ करना होगा, और उसके बाद इनपुट का टैग यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ करना होगा, और उसके बाद कॉलन और फोकस का जो कीवर्ड है आप लोगों ने वो यहाँ पर लिखना होगा, और कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आप लोगों ने बॉर्डर यानी प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है 2px होना चाहिए, और उसका कलर जो है वो होगा सॉलिड ब्लू। इसी तरह बैकग्राउंड कलर जो है वो ये होना चाहिए। तो जब फॉर एग्जांपल ये जो फील्ड है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसका बॉर्डर जो है 2px हो जाएगा और सॉलिड ब्लू में हो जाएगा इसका जो बॉर्डर होगा, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ये हो जाएगा, ये जो भी होगा ये कलर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फोकस को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब हमारे पास जो आखिरी जो स्टेट है वो है एक्टिव सूडो क्लास। Active pseudo class comes into effect at the moment when the element is being clicked or activated. This state lasts only while the mouse button is held down. It is commonly used for buttons and links to give an instant visual response, such as making the button look pressed or changing its color to indicate it's being clicked. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बटन है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक बटन है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन को होल्ड करूँ, माउस की बटन को मैं होल्ड करूँ और कंटिन्यूअसली होल्ड कर रखूँ, तो इसका जो बटन का स्टेट है वो चेंज हो जाए, यानी बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाए रेड के साथ। लेकिन जब मैं बटन को रिलीज़ कर देता हूँ तो इसका जो स्टेट होगा वो एक्चुअल हालत में हो जाएगा, जो इसका ओरिजिनल हालत होगा। लेकिन जब इस पर मैं दोबारा जो बटन है वो प्रेस कर दे देता हूँ कंटिन्यूअसली, तो इसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा किसी स्टाइलिंग के साथ। तो ये जो है हमारे पास एक्टिव जो सूडो क्लास है इसमें आता है। इसको हम आगे जो है एग्जांपल में देखेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर HTML का फाइल बना दिया और यहाँ पर बटन का टैग यूज़ कर लिया और इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पर कंटेंट हमने लिख दिया, और उसके बाद CSS की फाइल में हमने जो है एक्सटर्नल CSS लिख दिया, और बटन और प्री डिफाइंड वर्ड के दरमियान हमने जो है कॉलन का इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के दरमियान हमने जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन रख दिया, और कलर जो है टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट रख दिया। यानी फॉर एग्जांपल जब मैं इस पर क्लिक कर दे देता हूँ और होल्ड कर रखूँ बटन को, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वेबसाइट में जो है ये तीनों जो सूडो क्लास सेलेक्टर्स है वो वहाँ पर मैंने शो कर दिए है। तो वहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इन तीनों जो सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं उसका काम क्या है। तो यहाँ पर जो पहला है वो है होवर का एग्जाम्पल। होवर आप लोगों को मैंने बताया है कि जब इस पर आप माउस लेकर आए तो इसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब इस पर मैं ऊपर जो माउस है उसका कर्सर में लेकर आऊँ तो इसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं दोबारा इसकी से जो कर्सर है वो हटा दूँ तो इसका जो स्टेट है वो एक्चुअल स्टेट शो हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल इस पर मैं दोबारा होवर कर दे देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा इसका कलर, और जब इससे मैं जो कर्सर है वो हटा दे देता हूँ तो एक्चुअल जो स्टेट है उसमें आ जाएगा। जब इस पर दोबारा इसी तरह जो है ये होवर काम करता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है हमारे पास फोकस का जो सूडो क्लास सेलेक्टर है वो है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम इस पर क्लिक कर दे देते हैं, होल्ड नहीं करना, जब हम क्लिक कर देते हैं तो इसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं माउस का जो बटन है वो क्लिक कर दे देता हूँ तो यहाँ पर जो इसका स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। बॉर्डर का साइज़ भी जो है इंक्रीज हो चुका है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी लाइक ब्लू हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोगों ने गेट किया होगा। इसी तरह
جب اس پر میں کلک کر دے دیتا ہوں تو اس کا جو اسٹیٹ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ سوڈو کلاس سلیکٹر ہے وہ ہے ایکٹیو سوڈو کلاس. یہ جو ہے آپ لوگوں کو میں نے ریسنٹلی بتایا کہ جب اس پر میں ماؤس کو ہوور کر دے دیتا ہوں تو یہ جو ہے کوئی بھی رسپانس نہیں دے گا, اس کا جو اسٹیٹ ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا. لیکن جب میں ماؤس کی بٹن کو ہولڈ کر رکھوں یعنی کنٹینیوسلی اس کو پریس کروں تو اس کا جو اسٹیٹ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا. لیکن جیسا ہی میں جو بٹن ہے اس کو ریلیز کر دوں تو اس کا جو اسٹیٹ ہوگا وہ ایکچوئل اسٹیٹ شو ہو جائے گا. جیسے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے بٹن کو دبا دیا, بٹن کو ابھی تک میں نے چھوڑا نہیں ہے. جیسے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کا جو ایکچوئل اسٹیٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اسی طرح پھر دیکھ لیتے ہیں. جیسے اس پر میں نے کلک کر دیا, ہولڈ کر رکھا, اس کو میں نے چھوڑ دیا تو یہ جو ہے ایکچوئل اسٹیٹ میں آ گئے. ایک بار پھر دوہرا دے دیتا ہوں. یہاں پر ہوور جو ہے اس پر میں ماؤس کو جب لے آتا ہوں تو یہ جو ہے اسٹیٹ کو چینج کر دے دیتا ہے. اسی طرح فوکس ہے, اس پر جب میں ایک ہی کلک کر دے دیتا ہوں تو یہ جو ہے اسٹیٹ کو چینج کر دے دیتا ہے. اسی طرح ایکٹیو جو ہے اس پر میں جب کنٹینیوسلی بٹن کو دبا دیتا ہوں تو یہ جو ہے اسٹیٹ کو چینج کر دے دیتا ہے. اور جیسا ہی میں اس کو جو بٹن ہے اس کو ریلیز کر دوں, ماؤس کی بٹن کو ریلیز کر دوں تو اس کا اسٹیٹ جو ہے اپنی حالت میں آ جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ ان تین جو سوڈو کلاسز تھے ان کو آپ لوگوں نے گیٹ کیا ہوگا. اور جو پچھلے پارٹ میں ہم نے جو سمپل سلیکٹرز پڑھے تھے اور آج کے جو کلاس میں جو سلیکٹر ہم نے پڑھے تھے اس کا جو پریکٹیکل ورک ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. اس کو جو ہے ہم آگے جو ایکسٹرنل اور انٹرنل سی ایس ایس اس میں ہم یوز کریں گے, کیونکہ سلیکٹر کا استعمال ہم جو ہے زیادہ تر بلکہ 100% جو ہے ہم جو ایکسٹرنل سی ایس ایس ہوتا ہے اور جو انٹرنل سی ایس ایس ہوتا ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے جو ہے یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو جو پریکٹیکل ورک ہے وہ نہیں کرایا ہے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو آگے کراؤں, کیونکہ اگر اب کر دے دیتا تو جو ہے آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے. تو اس لیے میں نے ابھی تک جو ہے پریکٹیکل ورک نہیں کیا ہے. آگے جو ہم سی ایس ایس, انٹرنل سی ایس ایس اور ایکسٹرنل سی ایس ایس کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پر جو ہے ہم جو ہے سلیکٹر کا استعمال بہت کریں گے, کیونکہ وہاں جو سٹائلنگ ہوگی وہ سلیکٹر کی وجہ سے ہو سکے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کو آپ لوگوں نے گیٹ کیا ہوگا. اور نوٹس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, وہاں سے وہ نوٹس آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اور جو پچھلے پارٹس تھے ان کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, وہاں سے وہ جو پارٹس ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.